السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم سورہ فاتحہ کی 3 آیاتیں مکمل کر چکے تھے۔ آج ہم 4 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تھوڑا سا مختصر، زیادہ تھوڑی ڈیپ تفسیر ہے۔ صبر کے ساتھ، مل کے ساتھ آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور سنیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک کے معنی ہیں مالک، یوم کے معنی ہیں دن، الدین کے معنی ہیں بدلہ، انصاف کے دن کا حاکم۔ تفسیر کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے، یعنی جسے چاہے صرف کرے، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ بے شک اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے اس آیات میں۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، بے شک، جو کہ سب جہانوں کا مالک، پالنے والا، سارے عالم کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیات میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اسی لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، اور تیرے اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی بھی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سوچنا، کھانا پینا، جو بھی ہم سوچ رہے، اب اس وقت بول رہے، اس وقت جو سن رہے بھی ہم، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سک رہے ہم، اللہ کے حکم سے ہی کر سک رہے ہم۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے، جس کو عبادت کے لائق سمجھے تو وہ عبادت ہے، اور جس کو عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ صرف محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد یا والدین کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، تو وہ کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ تو جب یہی ہاتھ ہم اللہ کے سامنے باندھیں گے، عبادت نماز وغیرہ میں باندھیں گے، یا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہم بندوں کے سامنے کریں گے تو وہ تعظیم ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت اور تعظیم میں یہ فرق ہے۔ ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں کیا ہے؟ دیکھیے، ایاک نعبد جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع یعنی پلورل، سنگولر پلورل رہتا ہے نا، ویسے یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بول رہے، میں عبادت نہیں کرتی ہوں بول رہے، کہ ہم بول رہے، سب جنے جتنے بھی ہے دنیا کے تمام لوگ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور قبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت دیکھیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت 35 ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، ٹھیک ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طلب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رحمت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ لینا جائز ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جاننا جائز کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیات 64 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اور جب وہ اپنے جانوں پر ظلم یعنی گناہ کرے، تیرے پاس حاضر ہو اور اللہ سے معافی چاہے اور معافی مانگے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آل عمران کی آیات 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔
یہاں اس آیات میں فرشتوں کی مدد کو اللہ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کے تو اتنی مثالیں موجود ہیں، اگر ہم اسے جمع کیے تو اس پہ ایک بڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں میں بیان کر رہی ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا، سبحان اللہ۔ اور ایک مثال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور کیا ہے، لعاب دہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ جتنی بھی یہ تمام مدد ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ الحمدللہ رمضان کے ڈے 3 میں ہم نے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس کے بارے میں تھوڑی مختصر سی تفسیر جانی ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے تفسیر جانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ، اور بھی نیکسٹ تمام رمضان کے بعد بھی تفسیر کی ویڈیوز آتے رہیں گی۔ میرے ویڈیوز کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر، تھینکس فار واچنگ۔